اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز زرعی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے کہ حق اور سچ کو دکھایا جائے، حق اور سچ کو بتایا جائے، غریب کمزور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، امیر طاقتور اور جاگیردارانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم اہم ایشوز پہ ڈسکس کریں گے، بہت ہی حساس اور اہم ایشو کے ساتھ ساتھ محکمہ اوقاف کے معاملات کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، میں بحیثیت پاکستان الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مسیح بہن بھائیوں سے ان سے ہم شرمندہ بھی ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں جڑاوالا ثانیہ کی، جو کہ آپ کو جس طرح کہ معلوم ہے کہ 19 گرجا گھروں کو، عبادت گاہوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 86 گھروں کو جلایا گیا، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مسیح برادری کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس چیز کی بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جس نے یہ افسوسناک ثانیہ میں ملوث جو لوگ ہیں، شر پسند عناصر جو ہیں، ان کا مسلمانوں سے اور دین اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جو دین اسلام ہے حق سچ کا ساتھ دینے کا، مظلوموں کا ساتھ دینے کا، اور جو اسلام ہے یہ رواداری کا، اخلاص کا، پیار محبت کا درس دیتا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا درس دیتا ہے، نہ کہ اس طرح کے معاملات شرپسندی کرنے کے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ بالکل جو ادارے ہیں یہ تحقیق کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تمام حقائق جو ہیں وہ جلد آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک لمحہ فکریہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ جب مسجد میں اعلانات کیے گئے تو وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، اور جو یہ ثانیہ ہو گیا اس کو ہونے سے روکنا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے اداروں کو بھی چاہیے کہ جو غلطی کوتاہی ابھی ہوئی ہے اس کو مزید تحقیق کی جائے، اس کی تحقیق کے بعد آئندہ اس طرح کا کوئی عمل، کوئی ثانیہ نہ ہو، اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹری اوقاف اور چیف ایڈمنسٹریٹر طاہر رضا بخاری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ہم ان سے اوقاف کے ساتھ ساتھ اس ثانیے پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس میں اداروں کا کتنا رول ہے، اور جو مذہبی شرپسندی جو دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے اس میں کس طرح جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو بین المذاہب ہم آہنگی کے جو کمیٹیاں ہیں، وہ اس میں اپنا کتنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ کا آج بھی شیڈول ہمیشہ کی طرح بیزی ہے، تو آپ کے ناظرین کے بھی، کیونکہ ہماری جو یہ ثانیے کے بعد جو تھا لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کوئی مجاز اتھارٹی سے، کیونکہ اوقاف کا مزارات کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی سارا لگن جس کو کہہ سکتے ہیں کہ روحانی معاملات ہوتے ہیں، تو آپ سے یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس میں جو بین المذاہب کی جو کمیٹیاں ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، وہ اپنا کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس اہم اور حساس موضوع پہ آج گفتگو کے لیے اس ٹرانسمیشن کو ڈیڈیکیٹ کیا، اور آپ نے اپنے انٹرو میں ان ساری چیزوں کا احاطہ بھی کیا ہے اور اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، اور میں بھی کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بدقسمتی ہے، اور جو اس وقت تشدد اور انتہا پسندی جو ہے یہ کوئی علاقائی یا کوئی گروہی مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک عالمگیر سطح پر جو چیلنجز ہیں ان میں سے ایک اہم چیلنج ہے۔ شانتی نگر ہو، جوزف کالونی ہو، جڑاوالا ہو، سویڈن ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ادیان عالم جتنے ہیں، اسلام نہیں، سارے ادیان جو الہامی ادیان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے رسولوں کی رسالت اور کتابوں کی صداقت کی امین ہیں، اور انسانیت جو ہے یہ بنیادی ایک اثاثہ ہے ان سارے ادیان کا۔ اور دنیا میں جتنے ادیان آئے ہیں انہوں نے جو بنیادی بات یہی کی ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عملی تعبیر اور مظہر اور منظر دنیا کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے انسان کو بطور انسان عظمت اور فضیلت عطا کی، اور اس عظمت اور فضیلت کے لیے جو ایک دستور حیات ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ از خود طبقاتی نظام میں بٹا ہوا تھا،
اسلام قبول کرنے کے لیے وہ جو ان کی مارشل ریس اور جو لارڈز تھے ان کے راستے میں جو بڑی رکاوٹ تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے کہ تو پھر اس حبشی غلام بلال کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. اور دوسری طرف اسلام نے تقوی کی بنیاد پر اسی حبشی کالے کلوٹے بلال کو وہ عزت اور عظمت دی کہ اس کو جو اس خطے نہیں بلکہ انسانیت کا بلند تر مقام خانہ کعبہ تھا، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو. تو اسلام بنیادی طور پر دنیا میں محبت کے پرچار اور طبقاتی تقسیم کے خاتمے کے لیے آیا ہے. تو دیگر جتنے بھی ادیان ہیں، اس سے قبل جتنی کتب سماویہ ہیں اور ادیان ہیں، وہ ان کا بنیادی جو نقطہ تھا وہ بھی یہی تھا. اور ہمارا دین جو ہے یہ اس میں ہمارا ایمان اور دین مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تصدیق نہ کریں اپنے جو قرآن سے قبل کتب سماویہ دنیا میں آئیں، ان کی صداقت کی، ان کی حقانیت کی، اور ان پر ایمان نہ لائیں. اسی طرح جو انبیاء اور مرسلین تشریف لائے ان پر بھی ایمان نہ لائیں، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، ایمان کا حصہ ہے مکمل. اب اس سارے تناظر میں یہ بات واضح ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی مسجد پاکیزہ، مقدس، معتبر ہے، اسی طرح دیگر جو مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں، وہ سینیگاگ ہو، چرچ ہو، کلیسا ہو، گرجا گھر ہو، وہ بھی اسی طرح معتبر ہے. جس طرح ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہونے والی کتاب کلام الہی، کتاب مجید، قرآن حکیم معتبر، معروف، پاکیزہ، مقدس، عزت اور عظمت کی حامل ہے، اسی طرح جو دیگر کتب سماویہ ہیں، تورات، زبور، انجیل، وہ بھی اسی طرح معزز اور محتشم اور معتبر ہیں. تو دنیا کا کوئی دین نہ قرآن پاک کی توہین کی اجازت دیتا ہے اور نہ تورات، زبور اور انجیل اس کی توہین کی اجازت دیتا ہے. دنیا کا کوئی دین نہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد یا دیگر انبیاء کی توہین کی اجازت دیتا ہے، اور نہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں کوئی ادنا گستاخی، اس کی توہین کی اجازت دیتا ہے، اور نہ یہ برداشت ہوتی ہے اور نہ برداشت کی جا سکتی ہے. تو یہ بنیادی وہ اصول ہیں جن کا تعین ہمارے ادیان عالم، ان کے جو لیڈر تھے، انہوں نے کر دیا ہے. آج بدقسمتی یہ ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر کہ یورپ نے، امریکہ نے جب اپنی زندگی سے، اپنی اسٹیٹ سے، اپنی سوسائٹی سے دین کو نکالا ہے، مذہب کو نکالا ہے، تو پھر وہ اقدار جو ہیں ان کو بھی ہم نے رخصت کیا ہے. انہوں نے ابتدائی طور پر اپنی کتب سماویہ اور اپنے الہامی جو احکامات اور امور تھے ان سے ڈینائی کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک آئے کہ جو سویڈن میں واقعات ہوئے ہیں، اسی طرح کا واقعہ جو ابتدا ہوئی جڑاوالا میں ہوئی، اور وہ بھی افسوسناک تھا. پھر رد عمل کے طور پر جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی بڑھ کر اس حد تک افسوسناک ہے کہ پوری دنیا میں ہماری ہم ندامت اور شرمندگی سے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، اور جتنا نقصان ہوا ہے وہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے پہلو ہیں کہ سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے، محراب و ممبر کو کیا کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے. تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے یہ بین المذاہب مکالمے اور ہم آہنگی کا امین ہے. از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پورا اسوہ، ایک ہے تعلیمات، ایک ہے پریکٹیکل، اس کے عملی مناظر اور مظاہر. تو سیرت طیبہ میں جس قدر ہماری انٹیگریشن کرسچینٹی کے ساتھ ہے، جس قدر لنک اور مکالمہ اور ڈائلاگ اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات، ریلیشن شپ بہت زیادہ، کہ غالباً 5ویں صدی، 5ویں نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے حالات جب بہت زیادہ تنگ ہوئے، تو جو پہلی ہجرت ہے مکہ سے وہ حبشہ کی طرف ہوئی، اور حبشہ جو ہے یہ کرسچین سٹیٹ تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا وہ ایک کرسچین تھا، اور اس میں فالو کیا باقاعدہ مکہ کے جو لیڈ تھی ان کا ایک ڈیلیگیشن وہاں گیا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں 10 لوگ تھے، جس میں 5 مرد اور 4 خواتین یا اس طرح تقریباً تھے، اور اس میں از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور آپ کے داماد حضرت عثمان بھی تھے شامل تھے. اور یہ قضیہ جو ہے یہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا.
عمر بن عاص جو ہیں یہ ایک قریش کی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے کہ یہ ہمارے باغی ہیں کچھ، انہوں نے نیا ایک مذہب ایجاد کیا ہے اور یہ وہاں سے مفرور ہو کر آپ کے پاس آگے انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو نجاشی نے وہاں پہ ایک باقاعدہ پنچایت کی اور اس میں اپنا اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی دونوں کو۔ تو حضرت جعفر طیار حضرت المرتضیٰ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اس وقت ایک جو عمر بن عاص ہیں انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک داؤ کھیلا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یعنی کرسچینٹی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، یہ جو نیا مذہب ہے یہ حضرت مریم کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا۔ تو اس موقع پر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، اور اس قدر ان کا لہجہ پرسوز تھا، عربی لب و لہجے اور ہاشمی انگ اور ہنگ پر مشتمل تھا کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کے اوصاف اور وہ ساری چیزیں جب بیان ہوئیں تو نجاشی کرسچین جو تھا، عیسائی جو تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے اور وہ ایک اس پر کیفیت طاری ہوئی۔ وہ اپنے تخت سے اٹھا، نیچے اترا اور اس نے زمین پہ پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ آپ کی اس کتاب مقدس نے ہمارے دین، مذہب اور ہمارے پیغمبر اور حضرت مریم کے حوالے سے جو بات کی ہے اس تنکے کے برابر ان میں نہ کچھ چیز کم تھی اور نہ زیادہ تھی۔ تو میں بات یہ کرنا چاہوں یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے، یہ مکالمہ ہے کہ ایک کرسچین ہے، ایک مسلم ڈیلیگیشن ہے، ایک مشرکین کا ڈیلیگیشن ہے، ایک ڈیبیٹ ہوئی اور پھر اس نے سرٹیفکیٹ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو صرف تحفظ نہیں بلکہ میری اسٹیٹ کے اندر ایک پورا معاشرتی، معاشی اور قانونی استحقاق اور استحکام اور تحفظ تمام رائٹس ملیں گے۔ اور نجاشی جیسا کہ معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور جب یہ اس کی وفات کا پتہ چلا تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، نجاشی یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اور پھر بڑی تفصیل ہے اس کی کہ آپ اوائل عمری میں جب شام کی طرف ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک راہب نے آپ کے اس تجارتی ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے چرچ میں تشریف لائیں۔ حضرت ابو طالب اور دیگر عمائدین اس میں شامل تھے، اور بالعموم یہ جو قافلے جاتے تھے، کارواں جاتے تھے، چرچ میں ٹھہرتے تھے، اس لیے کہ رومن امپائر جو تھی اس وقت، اس کا جو سرکاری مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھا، اور یہ پورا خطہ جو ہے یعنی اس وقت کی جو سپر پاور تھی وہ ساری رومن پلس کرسچین۔ جی ایسی تو یہ ایک جو مفاہمت، مکالمہ اور 9 ہجری کو نجران کے جو عیسائی یہ مدینہ منورہ میں آئے اور پھر ایک بڑا طویل ڈائلاگ ہوا، اور پھر قرآن پاک نے مباہلہ، اس کی آیات بھی اس میں موجود ہیں، اور یہ لوگ ظاہر ہے اس وقت رولنگ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، ایلیٹ تھی، سردار تھے، بڑے شاہی لباس اور مفاخرانہ انداز میں آئے تھے، اور انہوں نے آتے ہی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ آئے اور انہوں نے آ کر اسی وقت اپنی عبادت اپنے طریقے کے مطابق مسجد نبوی میں کرنی شروع کر دی۔ صحابہ کی طبیعت پہ تھوڑا بوجھ آیا اور قریب تھا کہ وہ شاید مداخلت کرتے روکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا انہیں، اور یہ آپ نے ان کو اجازت دی، انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی۔ اب یہاں سے میں دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ یہ تاریخ ہے، یہ اسوہ رسول ہے، یہ سیرت ہے، یہ قرآنی احکامات ہیں، یہ سیرت طیبہ کے عملی مناظر ہیں اور مظاہر ہیں۔ ہم اتنی وسعت جیسی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں لا پائے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مساجد میں کرسچینز کو انوائٹ کیوں نہیں کرتے، اور ہم گرجا گھروں میں، چرچ میں ایک اچھے جیسچر کے طور پر ہمارے عمائدین کیوں نہیں جاتے؟ اس روایت کی ضرورت ہے۔ جڑاوالا میں 2 دفعہ گیا، سیٹرڈے کو گیا، اس کے بعد سنڈے کو چیف منسٹر صاحب اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ گئے،
اور پھر ہم چرچز میں بھی گئے، ریلیف کیمپ میں بھی گئے، اور ایک مسجد میں بھی گئے. اور جب مسجد میں ہماری عمائدین اور علماء سے بات ہوئی تو چیف منسٹر صاحب نے یہی بات جو علماء تھے ان سے کی کہ آج اگر ان کے گرجا گھر، ان کے چرچ ڈیمالش ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، متاثر ہیں، اور آج وہ ان میں عبادت نہیں کر پا رہے، تو کیا ہمارا دین، ہماری مفاہمت، ہماری رواداری، ہماری انسان دوستی ہمیں اس چیز کی طرف دعوت نہیں دے رہی کہ ہم ان کو انوائٹ کریں کہ جب تک آپ کے چرچ، آپ کی سروسز بحال نہیں ہوتی، آئیں آپ ہماری مسجد میں، ہماری مساجد کے دروازے کھلے ہیں. اور علماء نے اس امر کی تائید کی. اور ابھی آج میں ایک جیو پہ یا کسی چینل پہ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو ان عمائدین علماء کے ایک لیڈر تھے، سیلویشن آرمی چرچ جو ہے، اس میں گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں کا جو ڈویژنل ہیڈ تھا، میجر معشوق شاید اس کا نام ہے، اس کو انہوں نے کہا دعوت دی ہے کہ آپ ہماری مسجد میں کریں. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپرٹ اور اس جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. حادثات ہوتے ہیں، اللہ حادثات سے محفوظ رکھے، لیکن حادثات سے اگر ہم سبق سیکھ کے کوئی زندگی گزارنے کا نیا ڈھنگ اور نیا اسلوب اور نئی راہ نکال لیں تو یہ تخریب سے ایک تعمیر کے نکلنے کا امکان ہوتا ہے. تو مجھے اس امر سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے عمائدین اور علماء اور ہمارے جو صاحبان محراب و منبر، انہوں نے اپنی وسعت کا مظاہرہ کیا ہے. اور آج ہم نے ایوان اوقاف میں بھی ایک علماء کا ایک سمپوزیم رکھا ہوا ہے جس میں ہم اسی نقطے پر آئیں گے کہ یہ جو حجاب ہے، یہ جو ایک بیریئر ہے، اگر اس میں شرعی، فقہی اور قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ہاں کیوں نہیں جاتے. اس کی بڑی سمبولک ویلیو بھی ہے. ایک تو علمی، فکری، انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو لیول پر بھی. جب ہم یہاں پہ سارے مسالے کو اکٹھا بٹھاتے ہیں، بین المسالک ہم آہنگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا بھی ایک میسج آتا ہے. اسی طرح جب بشپ آف لاہور، ہمارے چیئرمین علماء بورڈ، اور ہمارے علماء اور ان کے پادری اور پوپ، یہ سب سارے اکٹھے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے یہاں جائیں گے تو اس کا بھی ایک اچھا میسج جائے گا. یہ جو ہم نے ایک سمجھ لیا ہے، ہم بعض جگہوں پر یعنی بہت زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں اور اخلاق سے بعض اوقات ذرا اس دائرے سے نکلتے ہیں، اور کبھی ہم کسی کو، اب یہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن میں استعمال ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ان کا گلہ بھی ہے. میں جب گیا ہوں وہاں تو انہوں نے میں نے ان سے افسوس اور دکھ ان کا بانٹنے کی کوشش کی، تو مجھے ابتدائی طور پر وہ محسوس ہوا کہ وہ میری بات پر اتنے ریسیپٹیو نہیں ہیں. ان کا ایک میں نے بوڑھا دیکھا، کرسچین تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ قائد اعظم کا پاکستان تو یہ نہیں تھا. بالکل ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ جو پنجاب ہے، اس پنجاب کے پاکستان میں شمولیت کے لیے ووٹ ایکول تھے، اور جو فیصلہ کن ووٹ تھا وہ ایک کرسچین لیڈر کا تھا، ایک کرسچین پارلیمنٹیرین کا تھا، جس کے سبب یہ فیصلہ کن جو ایک ڈیسیژن جو ہے وہ ہوا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے یہ قربانی اس لیے دی تھی. دوسرا اس کا جو ان کا پریسٹ تھا، پادری تھا، وہ کہہ رہا تھا جی آپ کی باتیں ہیں ٹھیک ہیں، ظاہر ہے، لیکن ہمیں پاکستانی سمجھا نہیں گیا. ہمیں اس سے ایک اور اگلی بات بڑی تکلیف دے، کہتے ہیں جب جس کا جی چاہتا ہے وہ ہمیں چوڑا کہہ دیتا ہے. اور یہ بات آپ ظاہر ہے ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو ہم یورپ میں جاتے ہیں، وہ یورپ تو سارا کرسچین ہے، ہم ان کی جا کے پیٹرول پمپ پہ کام بھی کرتے ہیں، ان کی ڈشیں بھی واش کرتے ہیں، اس وقت چوڑے نہیں ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو طبقاتی نظام، ممکن کوشش کرتے ہیں ادھر جانے کی، تو یہ جو طبقاتی نظام اور یہ جو ایک سوچ ہے ہمارے ذہن میں، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا دین اور اس خطے میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو انقلاب رونما ہوا سب کانٹیننٹ میں، آپ جانتے ہیں یہاں تو شودر جو ہے وہ اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. اس شودر کو انسان کے منصب پر کس نے فائز کیا ہے؟ اس شودر کو انسان کے تکریم اور اعزاز سے علی بن عثمان الجویری داتا گنج بخش نے سرفراز کیا ہے، کہ اس نے اپنے معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے، فرید الدین مسعود گنج شکر نے کیا ہے، میاں میر نے کیا ہے، کہ اپنے ساتھ انہوں نے ان کو دسترخوان پہ بٹھایا
اور یہ جو معین الدین چشتی ہیں اور علی بن عثمان الجویری ہیں، یہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے. یہ سادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اس خطے کے جو سب سے کم تر کہتر لوگ تھے، جن کو شودر، جن کے کان میں اگر ان کی مقدس کتاب کی آواز انجانے میں بھی پڑ جاتی تھی تو اس کی سماعت کو ختم کر دیا جاتا تھا، اور ان کو ساتھ بیٹھنا یا بات کرنے کا تو برہمن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ان لوگوں کو اسلام نے، دین نے، ہمارے صوفیاء نے عزت اور تقویت اور تکریم دی، اور اس خطے میں جو انقلاب کا سبب ہے وہ بڑے بڑے اجتماعات اور کانفرنسیں اور خطابات نہیں تھے، یہ صوفیاء کا عمل تھا. اور اس عمل میں آپ دیکھیں، جب غوری نے ترائن کی دوسری لڑائی میں جب فتح کیا اور اس کے بعد وہ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو آپ نے کہا تھا بنیادی نصیحت یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت یا ایسا کام نہ کرنا جس سے لوکل کمیونٹی تمہیں حکمران سمجھنے لگے. اور میں آج پڑھ رہا تھا اور میں دنگ رہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا ہم حاکم بھی ہوئے اور محکوم بھی ہوئے، اور جب ہم محکوم ہوئے تو ہمیں ادراک ہوا کہ ہمارا حاکم کیسا ہونا چاہیے، اور جب ہم حاکم ہوئے تو ہمیں اس بات کا تصور ہمارے دل میں، ذہن میں اجاگر ہوا کہ ہمارے رعایا اور ہمارے محکوم عوام کیسی ہونی چاہیے. تو اسلام جو ہے یہ اس کے اندر کنسیپچول لیول پر، انٹلیکچول لیول پر، ایڈمنسٹریٹو لیول پر اس نے اتنے وسیع جامع تصورات عطا کیے ہیں اور پھر ان کو عملی طور پر نافذ کر کے دنیا کو دکھایا ہے. تبھی دنیا کے اندر یہ اسلام، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین، یہ کوئی چھوٹا انقلاب ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک یتیم جس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، ماں باپ نہیں ہے، اتنا بڑا انقلاب. اس انقلاب کی بنیاد کیا ہے کہ انسان، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ انسان سے محبت کرو. حبشہ سے بلال آیا ہے تو اس کو سینے سے لگایا ہے، روم سے صہیب آیا ہے اس کو سینے سے لگایا ہے. کوئی عربی کو اجمی، اجمی کو عربی، گورے کو کالے، کالے کو گورے پر کوئی عظمت اور کوئی انسانیت ہے. تو آج یہ ہماری جو اس وقت ایک کرائسس ہے، ہم ایک بحران میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء ہیں، اسکالر ہیں، صاحبان محراب و منبر ہیں، ان کا بڑا رول ہے اس میں. اس میں انہوں نے اس وقت ایک تو ان کی تھاٹ، آئیڈیالوجی، پریچنگ یہ بہت واضح اور کلیئر ہونی چاہیے. دوسری اس کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، اور یہ شاید حضرت جعفر صادق کا یا کسی کا ہے کہ کوئی شخص آیا اور نے کہا کہ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ضرور جاؤ، لیکن فرمایا کوشش کرنا کہ تجھے زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، لوگ تیرے عمل کو دیکھ کر تمہارے دین کی طرف مائل ہوں اور راغب ہوں. ہم پنجاب کے اندر یہ باقاعدہ ایک کمپین لانچ کر رہے ہیں، ایک باقاعدہ ہم انشاءاللہ سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ریلیجس ہارمنی ہے. اس ریلیجس ہارمنی کا جو بنیاد ہے کہ ہم مسجد کے لوگ چرچ میں جائیں، چرچ کے لوگ مسجد میں آئیں، شیعہ سنیوں کی مسجد میں جائیں اور سنی شیعہ کی مسجد میں جائیں. عملی طور پر اس کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایک جگہ پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک جگہ پہ کھانے کی ضرورت. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، تو کیا ہماری مساجد مسجد نبوی سے بڑھ کر؟ جی ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جب یہ لوگ علماء کرام ہمارے بیٹھتے ہیں تب تو باتیں بھی اچھی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ پیروی کرنے کا حکم، لیکن جب یہ ممبران سے اٹھ جاتے ہیں، آپس میں جب کٹ ہوتا ہے، جب اکٹھے بیٹھتے ہیں، جب یہ اپنے جس طرح انہوں نے اپنے فارم بنائے ہوئے ہیں، ہر بندے نے، جو کہتے ہیں 2 اینٹ کی مسجد ہر بندے نے بنائی ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں زیادہ کردار جو ہے علماء کرام اگر ادا کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں 100%. میں آج بھی جو محراب ممبر ہے، خطیب ہے، عالم دین ہے، اسکالر ہے، میں سوسائٹی میں اس کی آواز کو بہت مؤثر سمجھتا ہوں. گو کہ
آج شاید 150 چینل ہوں گے اور میڈیا بہت طاقتور ہے، لیکن خطیب شہر جو ہے اس کی آواز کو ابھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے جو بیسک کمپوننٹ ہیں اس میں جو مسجد، مدرسہ اور خانقاہ ہے اس کا بہت رول ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ جتنے انسٹیٹیوشن ہیں، یہ ادارے جو ہیں، ان کو اس ضمن میں ایک لیڈرشپ رول دیں گے، اور اس کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مؤثر اور بہتر کریں گے۔ اس کی یقیناً اس کی تعمیر نو کی بھی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ بڑی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس طرح یہ سانحہ جو ہے یہ بدھ کو ہوا ہے، تو اتوار کو جلے ہوئے جو چرچ تھے جڑاں والا کے، وہ 2 ریپیئر ہو کر ان میں سروسز بحال ہو چکی تھیں، اور چیف منسٹر پنجاب یہ شاید اس خطے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو کہ وہ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اس چرچ میں گئے ہیں۔ اس چرچ میں انہوں نے کیبنٹ میٹنگ کی ہے، اور اس کیبنٹ میٹنگ کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا، وہ یہ تھا کہ جتنے متاثرہ گھر ہیں ان کو فی الفور 20 لاکھ روپے جو ادا بھی کر دیے گئے۔ یہ سنڈے کو ہوا ہے جی، سنڈے کو 2 بجے یہ اس چرچ میں جو عیسیٰ نگری کا چرچ تھا جو جلا، وہ ہمارے CNW ڈپارٹمنٹ نے اس کو بڑی محنت سے ریسٹور کیا۔ اس کے اندر کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس میں میٹنگ میں یہ اپروو ہوا کہ ان کو 20 لاکھ روپیہ، لوگوں کا خیال ہوتا ہے اس لیے کہ ماضی میں اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں اور پھر ہو جاتے ہیں، باتوں کی حد تک رہ جاتے ہیں، اور لوگوں کا بھی خیال تھا کہ جی شاید آپ بات کر رہے ہیں، اور پھر تو چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے 72 گھنٹے چاہیے صرف، لیکن میں 72 گھنٹے کیا، میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میں ہو گیا، کیونکہ کل جو ہے پرائم منسٹر نے وہ چیک جو ہے جی وہ وہاں تقسیم کر دی۔ اسی طرح 26 چرچ ہیں کم و بیش، جی جو 25-26 جتنے بھی چرچ ہیں، ان کی ریپیئر، ان کی رینوویشن، یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا۔ جذبات جو ہیں یہ مجروح ہوئے ہیں، ان کی بحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس موقع پر جو اپنے دکھ درد ہیں ان کو ان کے ساتھ بانٹنا چاہیے، ان کے ہاں جانا چاہیے، ان کو اپنے ہاں بلانا چاہیے۔ تو آج یہ اس وقت ہماری سوسائٹی اس پہلو سے جو ایک میں سمجھتا ہوں ہم قدرے دباؤ میں بھی ہیں، اس لیے کہ یہ رد عمل جو ہے اتنا شدید ہوا ہے کہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ تو کچھ شر پسند جو عناصر تھے انہوں نے مسیح برادری کے قبرستان تک سر ڈیمیجز، یہ بڑی بہت یعنی یہ قابل مذمت چیزیں ہیں، اور میں اگین وہی کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہ فریضہ یقیناً ہمارے علماء وہ ادا کریں گے، اور یہ ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا ایک پرماننٹ فیچر ہونا چاہیے، وقتی طور پر آئے اور 4 دن کے بعد ہمارا جو ہے یہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، وہی پرانے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، وہ بہتر۔ تو میرا خیال ہے ہم اس کو آج ہم نے ایک اس میں جو ہمارا تھنک ٹینک ہے اس کی ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے، اور ایک ہم ورکنگ گروپ جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں۔ تو انٹرفیتھ ہارمنی اور بین المذاہب ہم آہنگی جس کی ضرورت، اہمیت، تو یہ آج بہت زیادہ ہے، اور جو بھی ریلیونٹ شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں اوقاف اور مذہبی امور جو ہے اس میں لیڈنگ رول ادا کرے گا، ایڈمنسٹریٹو اور انٹلیکچوئل لیول پر بھی، اور اس میں ہم ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ چیف منسٹر کی قیادت میں، اور اس کی پرپوزل ہم نے تیار کر لی ہے، ہم انشاءاللہ ان کو سبمٹ کریں گے، جس میں یہ جتنی کمیونٹیز ہیں، ہم نے جو پہلی میٹنگ اس حادثے کے بعد ہوئی تھی، جمعرات تھا، بدھ کو یہ واقعہ ہوا، جمعرات کو ہم چیف منسٹر کے پاس، چیف منسٹر نے جو ان کے عمائدین جتنے ہیں جس میں کرسچین، سکھ، ہندو، بہائی، پارسی، ان سب کو اکٹھا کیا، اور یہ ہم ایک انٹرفیتھ کونسل جو ہے اس کو بنائیں گے، فعال کریں گے، اور جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے انشاءاللہ ریلیجس ہارمنی کے حوالے سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اور پھر بالخصوص جو ہمارا خطہ ہے اس میں جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں تشدد، انتہا پسندی، نفرت،
اشتعال انگیزی یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور یہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتی جا رہی ہے. لوگ باقاعدہ انہوں نے اپنے کیمپ بنا دیے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایک پیرلل نیریٹو ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسٹیٹ اس کو ایڈریس کرے, اور اس کے لیے ہم باقاعدہ اپنے فورم اور اپنی کمیٹیاں اور ہماری ورکشاپس ہوں, سمپوزیم ہوں, کانفرنسز ہوں, سیمینارز ہوں, لیکچر ہوں, اور ہمارے نصاب کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اوقاف ڈپارٹمنٹ تو یقیناً بہت اچھا کام کرے گا, پہلے بھی کر رہا ہے. انٹر فیتھ ہارمنی کے حوالے سے, بالخصوص اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. اور یہاں ہم سارے مذاہب کی لیڈر اور مکاتب فکر کے علماء بیٹھ کر جو ایام ہیں اہل بیت اطہار کے, خلفائے راشدین کے, ازدواج مطہرات کے, امہات المومنین کے, بنات رسول کے, سب مناتے ہیں. اور اس میں سارے مسالک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو مختلف مذاہب اور ادیان کے جو مختلف تہوار ہیں ان پر ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج خود یہ دیکھیں, یہ ایوان اوقاف سے دوسری طرف کیتھیڈرل چرچ ہے جو لاہور کا قدیم چرچ ہے, ہم وہاں جاتے ہیں. اور اتفاق ایسا ہوا کہ 3 ماہ قبل رمضان شریف تھا تو چیف منسٹر نے ہمیں بطور خاص ڈائریکشن دی کہ آپ ان مقامات کا ضرور وزٹ کریں. تو ہمارے منسٹر اوقاف, ان کے ساتھ میں اور ہماری دوسری ٹیم وہاں گئی, اور ہمیں ان کے سیٹ اپ سسٹم, ان چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, اور ان کو اپنے ہاں بھی انوائٹ کرنا چاہیے ایک انسانی بنیاد پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان موضوعات پر ہمیں زیادہ مستعد ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایک جو پرامن بقائے باہمی کا ماحول ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس, یعنی جیو اور جینے دو, اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں, اس کو ہم ضرور آگے لے کر جی سر, ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ سب کمیونٹی کو لے کے, جس طرح بھی آپ نے فرمایا سب کو ساتھ چلتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پیروی کر رہے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے علماء دین ہے, جو بھی فرقے ہیں, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, جتنے بھی ہیں اہل تشیع حضرات ہیں, یہ سب اگر اس سنت پہ صرف پیرا عمل ہو جائیں تو امن کا گہوارہ بن جائے گا؟ نہیں, یہ تو 100% ایسے ظاہر ہے. ہمارے لیے تو رول ماڈل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اصل میں یہ ہوا ہے, بڑی بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ کا مطالعہ جو ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے, معدوم ہو گیا ہے. اور سلیبس جو درسیات کا ہے اس کے اندر بھی سیرت طیبہ کے پہلو اس طرح نہیں ہیں. پھر ہمارے خطبات میں وہ چیزیں نہیں ہیں, اور بے شمار جگہ ہم نے پڑھا دیکھا. جو یہ یثرب جو مدینہ منورہ تھا, یہ بنیادی طور پر یہاں کی اکانومی اور یہاں کا جو ریلیجن, جو یہودی یہاں پرویل کر رہے تھے, یہاں کی سب سے مؤثر طبقہ تو یہ تھا. یہی تھا. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر یہاں جو ان کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا میثاق مدینہ, اس میں آپ نے ایکول حقوق دیے ان کو. آپ نے فرمایا کہ یہودی اپنے مذہب کے مطابق اور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے, ایک جنازہ گزرا, آپ اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے جو جواب دیا اس کا وہ آج ہمیں تازہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یعنی اس کی تکریم اس جنازے کی جو ہے وہ مذہب سے بالا تر ہو کر ایک انسان ہونے کے ناطے, مذہب بعد میں انسانیت پہلے, انسانیت کہ انسان کو بطور انسان تکریم دو, عزت دو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ عزت, عظمت اور کرامت کا تاج انسان کے سر پر سجایا گیا تاکہ از خود وہ نہ گرے, اس کو اعزاز اور اکرام دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صوفیاء کے اسلوب کو آج بہت زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے. ان کی خانقاہیں تو بین المذاہب مکالمے کی ایک بہت بڑا مرکز تھا, وہاں ڈیبیٹ ہوتی تھی. اور حضرت میاں میر, یہ گرو ارجن دیو کا عہد تھا, گرو ارجن دیو اور پھر اس کے بیٹے بچے پہروں آ کے بیٹھے رہتے تھے آپ کے مزار پر, آپ کی جو مجلس ہے اس میں, اور
جب انہوں نے اپنی عبادت گاہ کی بنیاد رکھنی تھی تو وہ بھی حضرت میاں امیر کو بطور خاص ساتھ لے کر گئے. بالکل ایسے. اور جب ایک جو ایمپرر تھا اس کے ساتھ ان کا کلیش ہوا تو حضرت میاں امیر نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو جو یہ صوفیہ ہیں یہ سوسائٹی کی انٹیگریشن جو ہے، سوسائٹی کا ربط جو ہے، اس کے لیے جس موانست اور جس محبت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا مرکز اور مسکن جو ہے یہ صوفیہ ہے. اور یہ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش آپ لاہور میں تشریف لائے تو آپ تو اجنبی تھے یہاں کے لیے، اور آپ نے اپنی کشف المحجوب میں بھی لکھا کہ میں نہ، آپ لکھتے ہیں کہ میں نہ جنسوں میں گرفتار ہوں، یعنی اجنبی لوگ ہیں وہ میری بات نہیں سمجھتے، میں ان کی بات نہیں سمجھتا، ان کا دین مذہب کچھ اور ہے، میرا دین مذہب کچھ اور ہے. لیکن اتنا بڑا انقلاب کہ لاہور جو ہے یہ لاہور کم اور اس کو داتا کی نگری چاہتا. بالکل ایسے. تو یہ کس سے ہوا؟ یہ اس محبت سے ہوا، اس ان کے کردار سے، اخلاق سے. کردار کی آپ بات کرتے ہیں، کردار کیا ہے؟ یہ سید جسٹس سید امیر علی نے لکھا ہے، یہ بات جو میں کر رہا ہوں کسی قصے کی بات نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ آپ کا جب حلقہ مریدین وسیع ہوا نا تو ہماری ایک سائیکی ہے، ہم کہتے ہیں اب اس مسجد کا نام میرے باپ کے نام پہ رکھ دیں، اس روڈ کا نام ہمارے پیروں کے نام پہ رکھ دیں، اس کوچے کا نام ہمارے مکتبہ فکر کے نام. لوگ آئے کہ جی اب یہ بھاٹی چوک معروف ہے نا، اس کا نام تو اب حجویری چوک یا حجویری گیٹ ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے وہ ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لوگ مجھ سے پہلے کے یہاں رہنے والے، ان کا حق فائق ہے. یہ ہے وہ محبت، یہ کریکٹر، وہ ٹالرنس. اب اگر وہ شاید اس وقت بھاٹی گیٹ کا نام حجویری گیٹ رکھوا لیتے تو آج داتا کی لاہور داتا کی نگری نہ ہوتا. تو اس کے لیے بڑی وسعت اور بڑی رواداری اور بڑی، اس میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر آپ جب فتح مند ہو کے واپس جا رہے تھے، 70 قیدی تھے آپ کے ساتھ، اور وہ قریش اور مشرکین کے لیڈر تھے، سردار تھے، بندھے ہوئے تھے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب آپ طائف سے واپس آئے تھے تو اس وقت مکہ کے حالات ایسے تھے کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے، تو آپ کو ایک شخص نے امان دی تھی، مطعم بن عدی اس کا نام تھا، اس نے آپ کو امان دی تھی. تو عرب کا ایک یہ دستور تھا، امان دے کے وہ آدمی کہتا تھا کہ جی یہ میں اس کا گرنٹر ہوں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ اس کی امان میں آئے تھے مکہ میں، طواف کیا اور پھر کیا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا اور مسلمان ہوا بھی نہیں، وہ دنیا سے چلا گیا. یہ 10 سن نبوی اور یہ 2 ہجری، تقریباً 5-6 سال کا فرق تھا. جب آپ بدر سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے 70 قیدی تھے ساتھ. آپ نے فرمایا آج اگر وہ زندہ ہو اور مجھے ان کی رہائی کی سفارش کرے اللہ تو میں اس کو رہا کر دوں، سب کو رہا کر، سب کو رہا کر دوں. یہ دیکھیں یہ بات ہے. اب کیا ہے، ہم پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کے گزر جاتے ہیں. وہ بڑے مولانا روم کی بڑی معروف بات ہے کہ وہ ایک جا رہے تھے تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے، تو بچے آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مصافحہ، جیسے پرانی روایت، اب تو شاید وہ نہیں رہا، تو پرانے دور میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، بزرگوں کا احترام ہوتا تھا. تو وہ ایک بچہ دور سے اس نے کہا حضرت ٹھہریے گا میں بھی آ رہا ہوں مصافحہ کرنے. تو حضرت رکے رہے، وہ آیا اور مصافحہ کیا. اگین وہی بات، ساتھ پھر بندے بھی ہوتے ہیں باتیں کرنے. حضرت یہ بچے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ اتنے بڑے اللہ، آپ نے جو بات کی وہ بڑی ہے. آپ نے فرمایا میں یہ ویژولائز میں سوچتا ہوں اگر یہ مرحلہ، یہ سچویشن میرے پروفٹ کے ساتھ ہوتی وہ بھی ایسی کرتے. سیرت طیبہ، اس کا انتباہ، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا کہ میرے رسول اگر ان کے ساتھ یہ مرحلہ ہوتا تو وہ کیسے کرے. رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو بہت چھوٹے حجرے تھے، تو ام المومنین کہتی ہیں کہ اس قدر آہستگی سے اٹھتے کہ تاکہ کہیں ان کی تہجد کے سبب، اٹھنے کے سبب
میری نیند جو ہے اس میں خلل واقع ہے. ہم نے تو نماز پڑھنی ہو تو پورے محلے کو تو بالا کر دیتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ دیکھیں جی، یہ بس رگوں میں دوڑنے پھرنے کہ ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو وہ لہو کیا ہے. تو ان چیزوں کو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، نبھانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے بہت سے چیلنجز ہیں، ہماری مدرسہ ایجوکیشن کو بہت سے چیلنجز ہیں، ہمارے دینی دنیا کو بہت سے چیلنجز ہیں. محراب و ممبر جو ہے یہ بہت سے خطرات اور خدشات میں گھرا ہوا ہے. تو ہماری جو ریلیجس لیڈرشپ ہے، جو مذہبی عمائدین ہیں، جو ہماری اسٹیٹ اور سوسائٹی کے ہیڈز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے جہاں ریفریشر کورسز ہوں، جہاں یہ 2-2 3-3 ماہ کے لیے اکٹھے ہوں، ہفتے 10 دن کے لیے اکٹھے ہوں، آپس میں بات چیت ہو، مکالمے کی فضا پیدا ہونی چاہیے. بیٹھیں، کھانا کھائیں، ڈسکشن، غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. اور سچی بات ہے، کوئی ایسے ہی ہمارے حجاب ہیں، ہمارے بالآخر دینی طبقات جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مذاہب اور مسالک ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے، ان میں سے اکثریت اچھی ہے، ان میں سے اکثریت چیزوں کے مثبت جو رخ ہیں ان کو لے کر آگے بڑھنے کی قائندیہ رکھتی ہے، داعیہ رکھتی ہے، جذبہ رکھتی ہے، حوصلہ رکھتی ہے، اور ان کے اندر کیپیسٹی اور استعداد ہے. سو ڈاکٹر، کرسچن کمیونٹی جو ہے اس کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے بھی پاکستانی اور پاکستانیوں کے لیے بڑی ایفرٹس ہیں ان کی. بہت زیادہ بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ جب یہ انہوں نے پرویل ہی ان 2 راستوں سے کیا ہے کہ جو 1857 یا اس سے قبل جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، وہاں سے جتنے مشن ان کے آتے تھے، جتنے لوگ آتے، اس میں ایک خاص پرسنٹیج تھی ان کی انکم میں بھی، اور پھر ان کی جو افرادی قوت تھی ان میں بھی. اور ان کے ہاں انہوں نے یہاں جب یہ سارا کچھ کیا، وہ اگرچہ ایک الگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کی تاریخ ہے کہ جو لارڈ میکالے کا ایک خطبہ ہے ہاؤس آف لارڈس کے اندر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنی اسٹریٹجی بنائی. لیکن اس قطع نظر اس کے انہوں نے یہاں آپ کے یہاں گورنمنٹ کالج ہے، ایف سی کالج ہے، ایچ ایس این کالج ہے، پھر سیالکوٹ میں مرے کالج ہے، پنڈی کے اندر گورڈن کالج ہے، ایمرسن کالج ہے. تو ایک پورا نیٹ ورک انہوں نے ایجوکیشن کا، اسی طرح ہیلتھ جو سروسز ہیں ان کو انہوں نے بہت اپنی جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی اپنی مذہب اور اپنے دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے، انہوں نے جو بھی اپنا لائحہ عمل ترتیب دیا اس میں ان چیزوں کا بڑا انہوں نے ہیلتھ سروسز اس کو بہت عام کیا. انہوں نے جو یہ جدید تعلیمی ادارے تھے یہ اس کو ان کو یہاں پہ لانچ کیا، اور پھر ان کے جو چرچ اور یہ سارا ایک پورا مربوط ان کا یہ بھی سسٹم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک نیو سوشل کانٹریکٹ اس کی ضرورت ہے، اور اس نیو سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس میں بہت بنیادی رول ہے مذہبی اسکالرس کا، پریسٹ کا، مسلم علماء کا، چرچ کا، مسجد کا، محراب کا، ممبر کا، مدرسے کا، خانقاہ کا. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ثانیہ ہوا، اگر سیکورٹی ادارے بر وقت کارروائی کرتے، اگر کم از کم اگر یہ ختم بالکل تو نہیں ختم ہو سکتا لیکن اس کو کچھ کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے جب ہم ریویو کرتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جب ابتداءً چیزوں کو بعض اوقات اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا جس سطح پر ان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بروقت کارروائی اگر کی جاتی تو کیا جاتا ہے، ان کو انگیج کیا جاتا تو شاید یہ معاملات اس حد تک یہاں نقصان میں کچھ کمی آ سکتی. بہت سی جگہوں پر دیکھیں ہم بطور انسان، بطور کمیونٹی، بطور گروپ، بطور جتھا کمی کوتاہی ہر جگہ پہ ہے. بالکل ایسے. لیکن اب ہمارے ہاں ایک پچھلے دنوں کی 2 ماہ قبل میں نے ایک وزٹ کیا، ہماری ریمنڈ روڈ پر ایک آبادی کے ساتھ ایک بستی تھی جس میں ایک جو وقف پراپرٹی پر ایک چرچ بن گیا تھا. اب ظاہر ہے ہم نے اس کو ایک خوش اسلوبی سے ٹیکل کیا، نہ کہ ایک رد عمل کے طور پر اس کو اگر ہم کوئی ایسا قدم اٹھاتے جس کے سبب ادارہ یا گورنمنٹ اس کو
بعد میں ہزیمت یا ندامت اٹھانا پڑتی. تو ہم تو دیکھیں یہ وزڈم جو ہے نا ہمارے ہاں جیسے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہمیں اس کے جو دیگر پہلو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور مذہب جو ہے یہ یقیناً اس کی ایک اپنی حساسیت ہوتی ہے, اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں, یہ اپنے ایک خاص اسلوب اور پیرائے میں پرویل کرتا ہے. تو بہرحال یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحبان اختیار ہیں ان کو بھی یہ چیزیں یقیناً وہ ان کو سمجھتے ہیں اور ان کو اس کا ادراک ہے. اچھا, اب آپ بات کر رہے تھے علی حجویری عطا گنج بخش ان کی, تو اب بھی عرس مبارک آ رہا ہے, تو اس میں اب سیکورٹی کے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ انتظامات کرنے پڑیں گے؟ یقیناً ہے, پہلے بھی ہوتے ہیں, اس سال بھی ہمیشہ کی طرح ہوں گے. گورنمنٹ جو ہے اس میں بڑی ویجیلنٹ ہے اور سیکورٹی کے پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آنے والے زائرین جو ہیں ان کے لیے بہتر انتظامات ہوں گے. عرس جو ہیں, عرس کے جو بہت سے اس میں پہلو ہیں جس میں سیکورٹی ہے, صفائی ہے, فوڈ ہے, لنگر ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اور اس سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ عرس پر صوفیہ کا جو پیغام ہے اس کی ترویج یہ بہت ضروری ہے. کہ ایک آدمی 100 میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچتا ہے تو وہ محض وہاں آیا اور وہاں سلام پیش کیا اور چلا گیا, یا ان کی تعلیم اور ان کی ایجوکیشن. تو اور پھر آج کے اس دور میں کیا ضرورت ہے, تو اس میں ہم نے جو ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ بھی آرگنائز کی ہے, جس کا ایک بہت اہم اس کا موضوع اس دفعہ اس کا انتخاب کیا ہے جو موجودہ تناظر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. پاکستانی سماج میں مکالمے کی اہمیت, تعلیمات سید حجویر کی روشنی میں, یہ اس کا مرکزی موضوع ہے. اور اس پر ہمارے پورے صرف پاکستان کے اسکالر نہیں ہیں, اس میں انڈیا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, ٹرکی ہے, ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں, صوفی ہیں, جو اسکالر ہیں وہ آئیں گے, اس پر بات کریں گے. تو اس سے ہم روشنی اخذ کریں گے کہ کس طرح ایک اجنبی آیا اور پھر اس نے ایک ایسی یہاں موومنٹ لانچ کی, اور جہاں کس طرح اس نے مکالمہ, مذاکرہ لوگوں کے دلوں میں بسنا شروع ہو گیا. لوگوں کے دلوں میں اس نے یہ ایک ایسی اپنی محبت کی کا ایسا دیپ روشن کیا کہ جس کی لو جو ہے وہ مدھم ہونے کو ہی نہیں آ رہی. میں یہاں دیکھتا ہوں گجر برادری کے مختلف گروپ آ رہے ہیں کہ جی جو مرکزی سبیل لگتی ہے, آپ نے ابتدائی لنگر جو کہ دودھ کا قبول کیا, تو کہ جی ہمیں اب ایک سبیل جو ہے وہ ٹکسالی کے قریب لگانے کی اجازت دیجیے, اس لیے کہ یہ اتنا ایکسپینڈ کر گیا ہے اور دودھ اتنا زیادہ اسپیس ہی نہیں ملتی, اسپیس نہیں ملتی, لوگ باٹی چوک تک پہنچ نہیں پاتے. تو میں کل بھی ان سے یہ بات کر رہا تھا, میں نے کہا تھا یہ کوئی کم ہونے والا کوئی امکان نظر نہیں, دن بہ دن یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو مجھے وہ بزرگ تھے سادگی سے کہنے لگے کہ جی اے کٹ نہیں ہونا. وہ کہنا جی کہ یہ دیکھیں, کہتا جی کہ بندہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جہاں سے شفا مل چکا, اور جہاں سے شفا مل جائے پھر اس کو چھوڑتا نہیں. پنجاب بھر سے دودھ دینا مسئلہ نہیں ہے, اس سے بڑا مسئلہ وہاں اس کو اس کی پوری غذائیت اور صحت کے ساتھ پہنچانا ہے. فیصل آباد سے لاہور اور ٹکسالی میں دودھ پہنچنا, اکاڑے سے پہنچنا, قصور سے پہنچنا, ناروال, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ٹمپریچر موسم کا بھی گرم. تو یہ ایک اپنا سسٹم ہے جو صوفیاء نے ایک ایسا ان کا ایک لوگ چونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے حقیقی محسن ہیں. ادروائز تو یہ خطہ بت پرستوں کا تھا, ہندوؤں کا تھا. ان کے آنے سے اسلام کی شمع روشن ہوئی, اور پھر یہ لوگ جو ہیں ہمارے خاندان, قوم, قبیلے اسلام سے وابستہ ہوئے. تو یہ دراصل ایک تشکر ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت اور اسلام کی صداقت کے نور سے بہرہ مند ہوئے اور فیض یاب ہوئے. تو یہ 980واں عرس ہے ان کا, اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے بندہ ارینجمنٹس دیکھ کے,
اور ایسے ایسے اہتمام لوگ کرتے بندہ تو حیرت رہتا ہے، لیکن آپ کو اور آپ کے محکمے کو پتہ ہے ارینج کیسے میرا کیا آپ لوگوں نے؟ محکمہ جو ہے وہ تو خوش قسمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا محکمہ، میں آج خود اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری تفویض ہوئی، اور میں یہ بزرگ جو ہیں ان کے یہ سارے امور، ان دیکھ بھال اس کی مجھے یہ، اور میں الحمدللہ میری پوری ٹیم، میرا پورا محکمہ صرف ایڈمنسٹریٹو لیول پہ نہیں بلکہ ہم انٹلیکچوئل لیول پر بھی ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور ہوپ فلی موجودہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے یہ بڑے مؤثر پیرائے میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ عرس کے اس بڑے ایونٹ سے بھی ہم سرخرو ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب، پہلے لوگوں کا یہ اوقاف کی پراپرٹی پہ قبضے کے بھی کافی زیادہ ایشوز تھے، اس کے بعد جو تھا اس کے رینٹ جو ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، لیکن آپ نے ریکوری بھی جو ہے اس کو بہتر بنایا، جو رینٹس ہیں اس کو دوسرے شاپس کے ساتھ، دوسری پراپرٹی کے ساتھ کنوین کر کے تو اس کو مینیج کیا. کتنی بہتری آئی ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا آلموسٹ جو ہے 50% انکریز ہے. میں اس پر کوئی پوری جو اپنی اوقاف کی ٹیم ہے اس کو کریڈٹ دیتا ہوں. ہمارے جو فیلڈ افسران ہیں، مینیجر ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایک اور سکوپ ہے. ہماری جو کمرشل اراضی ہے اس کے لیے ہم مختلف پروجیکٹس ان کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ہم نے مارکیٹ ریٹ پہ آکشنز کی ہیں. اسی طرح ہمارا جو رینٹ ہے، اولڈ ایریئر ہیں، اور منتقلی کرایہ داری ایک ہمارا مد ہے، کیش بکس انکم ہے. تو الحمدللہ ہم نے چیزوں کو فوکس کیا ہے، چینلائز کیا ہے، اس پر ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. اور فردر ہمارے جو بہت اچھے پروگرام ہیں جس میں جو ہماری پراپرٹی مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ہم ساری پراپرٹی کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کے بعد پھر ہم جو کمرشل اراضی ہے اس کو ہم اس کی جو کلیکشن ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک جو رینٹل یونٹ ہے اس کا ماہانہ رینٹ کے لیے جو چالان ہے وہ کمپیوٹرائزڈ اس تک پہنچے. ایک خاص تاریخ ہو، اس تاریخ کے بعد پھر ظاہر ہے جو جس طرح اور اس وقت جدید ادارے ہیں اس میں فائن ہوتا ہے. تو ابھی تک ہم چونکہ مینول پہ ہیں اور ہمارا ایک رینٹ کلرک جو ہے وہ یہ سسٹم چلا رہا ہوتا ہے، اس کی سپرویژن ایک کرتا ہے مینیجر. تو ہم نے ایک اس کے لیے اس سے پہلے ہم نے جو GIS اپنا اس کے ذریعے ہماری زمینوں کو انالائز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے یہ اپنا مینجمنٹ سسٹم جو ہے سارا اس کو کمپیوٹرائز کریں گے. یہاں ایک ہیڈ آفس میں اس کا کنٹرول روم بنائیں گے، اور پھر اسی طرح جو ہماری رینٹ کلیکشن ہے، جو کیش بکسز ہیں، کہ آج ملتان میں اگر کیش اوپن ہو رہا ہے تو ہماری یہاں اسکرین پہ اس کی پوری جو کارروائی ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہو اور پھر ریکارڈ بھی ہو رہی ہو. تو بہرحال یہ اس طرح کے ہمارے کچھ پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ. کمپیوٹرائز کرنے سے لیکیج اور جو چیٹنگ ہے وہ تو پھر ختم ہو جائے گی. 100% ختم ہوگی. 100%. یہ ضروری ہے کہ کمپیوٹرائز کرنے سے جو بھی چیٹنگ چلتی آ رہی ہے صدیوں سے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جی بالکل، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی اور جو ڈسکس کیا گیا جڑاں والے واقعے پہ یا اوقاف کا یا داتا حجویری کے عرس کے مبارک کے حوالے سے، تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ جو اسلام ہے، دین اسلام ہے، وہ انسانیت کا درس دیتا ہے، اخلاص کا درس دیتا ہے، پیار و محبت کا درس دیتا ہے. تو ہم ایک بار پھر اپنے مسیحی بھائیوں بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے معذرت چاہتے ہیں، ان سے شرمندہ ہے، اور اس چیز کی آپ کو پھر کہتے ہیں گارنٹیڈ کہ جن لوگوں نے شر پسندوں نے ایسا کیا ہے ان کا دین اسلام سے، انسانیت سے، پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.